لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بس یہ دو جملے ہی میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ ولیوں کو خوف بھی نہیں ہوتا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوتے۔ اس کا جو تعلق ہے خوف اور غم کا، علماء تفاسیر فرماتے ہیں کہ خوف کا تعلق ہمیشہ مستقبل سے ہوتا ہے، آنے والے زمانے سے، اور غم کا جو تعلق ہے وہ گزرے ہوئے زمانے سے۔ کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ یار شروع کروں، چل پائے گا کہ نہیں چل پائے گا، مارکیٹ کی حالت خراب ہے، ابھی اسٹارٹ کرنا بہتر ہوگا یا نہ بہتر ہوگا، یہ ہے خوف۔ جوان بیٹا تھا، بھری جوانی میں انتقال کر گیا، جب یاد آتا ہے غمگین کر دیتا ہے۔ تو جو بچے کی یاد آنے پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسے کہتے ہیں غم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے لیے فرمایا کہ میرے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ جو انہوں نے دنیا کی زندگی گزار لی، اب چونکہ ان کی پوری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزری، سنت رسول پر عمل کرنے میں گزر گئی، اس لیے اب انہیں قبر میں جا کر اس کا غم نہیں ہوا، نہ غم نہیں ہوگا کہ کاش میں نماز پڑھتا تو اچھا ہوتا، کاش میں نے روزے نہ چھوڑے ہوتے تو اچھا ہوتا، کاش میں نے جوا نہ کھیلا ہوتا تو اچھا ہوتا، کاش میں نے شراب نہ پی ہوتی تو اچھا ہوتا، کاش میں نے جھوٹ نہ بولا ہوتا تو اچھا ہوتا، کاش میں نے غیبتیں نہ کی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اب قیامت میں اٹھنا ہے، اس کا ڈر لگا ہے، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا ولی جب دنیا سے گزر کر عالم برزخ میں آتا ہے تو اسے دنیا کی گزری ہوئی زندگی کا کوئی غم نہیں ہوتا، اور جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو وہاں کا بھی خوف نہیں ہوتا۔ وہ خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ زندگی میں شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل کر اس نے زندگی گزاری ہے، اور جب قیامت میں اٹھے گا تو دامن مصطفیٰ کا سایہ نصیب ہو جائے گا، دامن رسول اسے مل جائے گا، اور پھر وہاں اسے کس چیز کا خوف؟ بقول استاد زمن علامہ حسن رضا فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اگر اس اعتبار سے اشرف الفقہاء کو دیکھا جائے تو وہ شریعت پر ایسا عمل کیا کہ ہم جیسے ہزاروں کو اس راستے کا مسافر بنا دیا۔
ہزاروں لوگوں نے ان کی تقریریں سن کر گناہوں سے توبہ کی. ہزاروں لوگوں جو داڑیاں مڑواتے تھے حضرت کی تقاریر سن کر اپنے چہروں پر سنت رسول سجا دیا. ہزاروں وہ لوگ جو بے نمازی تھے آپ کی گفتگو کو سن کر نمازی ہو گئے. ہزاروں وہ لوگ ہیں جو جماعت سے نہیں پڑھتے تھے وہ جماعت کے پابند ہو گئے. ہزاروں وہ لوگ ہیں جو 5 وقتہ نمازی تھے حضرت کی صحبت میں آئے تو تہجد گزار بن گئے. اب ذرا سوچیں آپ، میں نے جو سنا ہے آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، انکار بھی ہو سکتا ہے. صاحب ترتیب تھے؟ ہاں جی، سبحان اللہ بول دیجیے. پوری زندگی سفر کیا اس ذات نے، پوری زندگی سفر میں. حیرت ہوتی تھی، میں اپنی تقریروں میں پہلے بھی جب کبھی بول چکا ہوں میں اس کو، ہم جوان ہیں تو سفر کرتے کرتے حالت خراب ہو جاتی ہے. بڑھاپے میں سفر، کھانا بدلا، پانی بدلا، مکان بدلا، مگر اللہ اکبر وہ کیسا مرد مجاہد تھا، طوفان کی طرح سفر کرتا رہا. ہم اگر 100 کلومیٹر سفر کر لیں نمازوں کا خیال آتا ہے. وہ ایسا مرد مجاہد تھا کہ صاحب ترتیب تھا. صاحب ترتیب بالغ ہوئے تب سے انتقال تک جس کی نماز چھوٹی نہیں. کیونکہ صاحب ترتیب جو ہوتا ہے اس کے مسائل بھی ہیں کہ اگر کوئی نماز قضا ہو بھی جائے اور دوسری نماز کا وقت آ گیا تو جب تک وہ چھوٹی ہوئی نہ پڑھ لے اگلی نماز اس کی نہیں ہوگی. وہ صاحب ترتیب تھے. ہم گھر میں ہو کر جماعت کے پابند نہیں ہیں، نماز کے پابند نہیں ہیں. وہ سفر و حضر میں ہو کر بھی صاحب ترتیب. ذرا سوچیں آپ، میں نے بھی دیکھا ہے، شاید پوری تو نہیں ہے، حضرت کے داماد ہیں مولانا ایسا ہوگا صاحب ترتیب. ہاں کمال یہ ہے میاں، جس کو داماد بنایا حضرت نے وہ بھی صاحب ترتیب ہے. حضرت مولانا احسان الحق صاحب پوسد والے حضرت کے داماد ہیں، وہ بھی صاحب ترتیب ہیں. ابھی مولانا نے بتایا کہ میں نے ایک مرید کو دیکھا ہے جو مرید بھی صاحب ترتیب ہے. اب ذرا سوچو کہ جس کو دیکھ کر مرید صاحب ترتیب ہو جائے اور جو ذات اپنی بیٹی اگر کسی کو دے تو وہ داماد بھی صاحب ترتیب ہو، اسے قبر میں غم کیسا غم ہو سکتا ہے؟ جس نے ہزاروں کو صراط مستقیم کا مسافر بنا دیا ہو، جس نے ہزاروں کو مدینے کا مسافر بنا دیا ہو، ظاہر بات ہے اسے غم اونچی بولے نہیں ہوگا. اور جسے دنیا کی زندگی کا کوئی غم نہیں ہے اسے آخرت کا خوف ہوگا؟ کوئی خوف نہیں. اس کا ایک معنی تو یہ ہو گیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ خوف کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق دوسرے کی ذات سے ہوتا ہے. مثلا قرآن سے 2 ثبوت میں پیش کر دوں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ، اس کی جھوٹی خدائی کو چیلنج کرنا ہے، میری وحدانیت کا ڈنکا بجانا ہے. تنہا ہے، ظاہری اسباب نہیں، ظاہری طاقت و قوت نہیں. فرعون جیسا ظالم و جابر بادشاہ، تخت و تاج کا مالک، اسلحوں کا مالک، افواج کا مالک، فوجیں اس کے ساتھ، یکا وہ تنہا آدمی کو بھیجا جا رہا ہے اس ظالم دربار میں کھڑے ہو کر حق کی بات بیان کرنا. ظاہر بات ہے ڈر لگے گا نا، خوف لگے گا. کیا انجام ہوگا پتہ نہیں ہے، کیا حشر کرے گا معلوم نہیں ہے. جو لوہے کی کنگھیوں سے لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑ دیتا ہو، اس کے دربار میں جا کے اس کے خدائی کا انکار. اور ایک
خدائے واحد و قہار کی خدائی کا اعلان کرنا آپ کو ذرا ڈر لگا. تو یہاں کس کا ڈر تھا؟ اپنی ذات کا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ خوف دیکھا تو ارشاد فرمایا لا تخف انک انت الاعلی. اس لفظ خوف کو سنا میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں. قرآن میں لا خوف علیہم ولیوں کے لیے فرمایا، تو جو خوف کا لفظ یہاں بیان ہوگا اس سے مراد ہے اپنی ذات کا خوف. تو حضرت موسیٰ جب دل ہی دل میں خوف زدہ ہوئے کہ فرعون کے دربار میں اتنی بڑی بات جا کے کہہ دوں، اللہ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی. خوف نہ کر، بلند و بالا تم ہی رہو گے. فوج اس کے ساتھ ہے، تخت و تاج اس کے ساتھ ہے، ہتھیار اس کے ساتھ ہے. لا تخف انک انت الاعلی. خوف نہ کر، بلند و بالا تم ہی رہو گے. پتا چلا کہ خوف کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق اپنی ذات سے نہیں کسی اور کی ذات سے ہوتا ہے. قرآن کی دوسری دلیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ المکرمہ میں جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، صحابہ ستائے گئے، اللہ نے ہمارے آقا کو حکم دیا کہ اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ ہجرت کر جائیں. ہجرت کے لیے نکل پڑے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ آپ بھی تشریف لے جائیں. سرکار اپنے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کو لے کے نکلے. یہ سفر شہر مکہ سے ہوتا ہوا شہر کے باہر جو جبل سور ہے، سور کا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر غار ہے، تقریباً 5000 فٹ اس کی بلندی ہے. اس کے اوپر وہ غار بنا ہوا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنے آقا کو لے کر وہاں تشریف لے جانے کے لیے نکل پڑے. یہاں ضمن ایک بات عرض کر دوں، وہ جو پہاڑ ہے اس کی بلندی، اب تو وہاں راستے بن گئے، لیکن اب بھی خالی آدمی جوان اگر چڑھنے لگے تو پسینے چھوٹتے ہیں. اور جو ایک مرتبہ چڑھ گیا نا، وہ دوسری مرتبہ یہی کہتا ہے میں گیا تھا. وہ ہمت نہیں کر پائے گا، وہ جا ہی نہیں پائے گا. جب میں پہلی مرتبہ گیا تو میرے ساتھ کچھ افراد بھی تھے، تو راستے میں ہم نے پانی کی بوتل لی تھی. اللہ بہتر جانتا ہے، وہ پانی کی بوتل کا بھی وزن ہونے لگا. وہ اس کو دیتا تھا، وہ اس کو دیتا تھا، اتنا معاملہ. لیکن جب بوتل ادھر ادھر ہونے لگی نا، خدا کی قسم مجھے ابو بکر صدیق یاد آ گئے کہ یا اللہ، یا خالی ہاتھ چلنا مشکل ہو گیا ہے. صدیق تیری عظمتوں کو سلام ہے کہ تو خالی نہیں چلا تھا، مصطفیٰ کو پیٹھ پہ لے کے چلا ہے. اتنی بلندی پر پتا چلا صدیق اکبر اپنی بدن کی طاقت سے نہیں چڑھے تھے، وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت تھی جو چڑھا لے گئی. پتا چلا جو بدن کی طاقت سے جائے گا وہ تھک جائے گا، مگر عشق کی طاقت میں وہ پاور ہے کہ آدمی کو کہیں رکنے ہی نہیں دیتا، کہیں رکنے نہیں دیتا. وہ عشق ہے. بہرحال اس غار میں گئے اور جا کر صاف صوف کیا، کپڑا سوراخوں میں رکھا، سرکار کو اندر بلا لیا. سرکار گودے ابو بکر میں سر رکھ کر لیٹ گئے. مشہور بات ہے، بار بار سنتے ہی رہتے ہیں. لیٹ گئے. دشمن تلاش کرتا ہوا آیا اور غار کے منہ پر اس طرح ہے غار، اوپر جب کھڑا ہوگا آدمی تو نیچے بیٹھنے والوں کو ان کے قدم نظر آ جائیں گے. سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ دشمن آ گیا ہے. بے قراری بڑی، بے چینی بڑی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دشمن غار کے منہ پہ ہے، اگر وہ اپنے قدموں کو بھی دیکھے گا تو ہم نظر آ جائیں گے. سرکار نے کیا جواب دیا؟ لا تخف نہیں کہا. موسیٰ کے لیے رب نے کہا لا تخف،
کیونکہ موسیٰ کو اپنی فکر تھی. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ دشمن آ گیا ہے. آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہاں لا تخف کیوں نہ کہا، لا تحزن کیوں کہا؟ اس لیے کہ میرے آقا جانتے تھے ابو بکر کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، جان کائنات کی فکر ہو رہی ہے، مصطفیٰ کی فکر ہو رہی ہے. آقا اگر میں مارا گیا تو تنہا ابو بکر مارا جائے گا، اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت کا کیا ہوگا؟ لا تحزن فرمایا. تو پتہ یہ چلا جہاں عربی میں خصوصاً قرآن میں خوف کا لفظ بیان ہوگا اس سے مراد اپنی ذات، اور حزن کا جب لفظ آئے گا اس سے مراد کسی اور کی ذات. اب اس کو پڑھے آپ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے ولیو تمہیں نہ اپنی فکر کرنے کی ضرورت. ذرا سنیں آپ، توجہ چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ کو اپنی فکر تھی، فرمایا لا تخف. حضرت ابو بکر کو اپنی نہیں مصطفیٰ کی فکر تھی، تو لا تحزن، غم نہ کر. میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے. اللہ غوث اعظم سے فرماتا ہے عبد القادر اپنی بھی فکر نہ کر، قادریوں کی بھی فکر نہ کر. مخدوم اشرف سے کہتا ہے اے مخدوم اشرف اپنی بھی فکر نہ کر، اشرفیوں کی بھی فکر نہ کر. غریب نواز سے کہتا ہے معین الدین اپنی بھی فکر نہ کر، چشتیوں کی فکر بھی نہ کر. احمد رضا نہ اپنی فکر کرو نہ رسمیوں کی فکر کرو، جاؤ گے وہاں رسمی آئے گا. عبد القادر جہاں تم رہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اشرف الفقہا، خلیفہ حضور اشرف الفقہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پتا چلا یہ اولیاء خالی اپنے غم کی بات نہیں کرتے، اپنوں کا بھی سوچتے ہیں. اور ان کا رب اتنا کریم ہے کہ جو ان کا ہو گیا اس کا ہو گیا. اس سے کہتا میرے بندے جب تو میرا ہے تو جتنے تیرے ہیں وہ بھی تو میرے ہیں. جہاں احمد رضا ہوگا وہی رضوی ہوں گے، جہاں تاج الشریعہ ہوگا وہاں ان کے مرید ہوں گے، جہاں مفتی اعظم ہوں گے وہاں ان کے مرید ہوں گے، اور جہاں مجیب اشرف ہوں گے وہاں ہم سب ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس لیے کہ فرما دیا میرے ولیوں کو خوف بھی نہیں اور غم بھی نہیں. مجیب اشرف نہ اپنی فکر کر نہ جو تیرے ہیں ان کی فکر کر. جہاں تم رہو گے وہیں ان سب کو بھیجا جائے گا. وما علینا الا البلاغ.